نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن مجید کے انداز پر غور فرمائیں۔ فرمایا تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا خبر ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس کی اہمیت دیکھیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صرف اس ایک فکرے کو دیکھ لیا جائے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کچھ جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ان آیات کو دیکھیں اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دیکھیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور یہ لفظ کتنے جھنجھوڑنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اس رات محروم رہ گیا وہ ہر نیکی سے محروم رہ گیا، جو اس رات محروم رہا محروم ہی رہ گیا۔ اتنی بڑی بات۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس دن فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل امین اترتے ہیں، فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے رب کے حکم سے ہر خیر کے کام کے لیے۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ سرے شام سے لے کر مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات سلامتی والی۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے، ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دن قدر والی کتاب قرآن پاک قدر والے محبوب پہ نازل ہوئی اور قدر والی امت کی طرف بھیجی گئی۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت بہت سارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ اس بات کو طے نہیں کرتے، لیکن فرماتے ہیں یہی اکثر ہم نے اسی مقام پر لیلۃ القدر کو پایا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے گزشتہ امتوں کے احوال ذکر فرمائے کہ 1000 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، 1500 سال تک وہ زندہ رہتے تھے۔ تو صحابہ کے دلوں میں تجسس پیدا ہوا کہ اگر عمر 1000 سال ہوگی تو نماز بھی تو 1000 سال ہی پڑھیں گے نا، اگر عمر 1500 سال ہوگی تو روزے، عبادتیں، یہ سارے کام بھی تو بڑے زیادہ کرتے ہوں گے۔ تو یہ شوق جب پیدا ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب میں ایک رات دیتا ہوں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو رات ایک ہوگی پر 1000 مہینے سے بہتر ہوگی، 1000 مہینے سے۔ یہ رات اگر کسی کو میسر آ جاتی ہے اور پھر وہ صدق دل کے ساتھ، یعنی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، احتساب کی نیت سے، گناہوں کی معافی کی نیت سے اگر وہ اس رات کا قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دین، شریعت، قرآن، اسلام یہ بحث کرنے نہیں آیا دنیا میں۔ علماء جو بحث کرتے ہیں وہ توضیحات کے لیے، تشریحات کے لیے، تفاسیر کے لیے، وہ ان کا مقام ہے، لیکن ہم جو عوام بحث کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ دین بحث کرنے کے لیے نہیں آیا، دین تو عمل کرنے کے لیے آیا، اس پر عمل کیا جائے گا۔
عمل کی کوشش کی جائے گی. اور قرآن مجید نے کہا من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی اچھے عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے. جو عمل والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اللہ کون سی زندگی دیتا ہے؟ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی. اللہ پاک صاف ستھری غلاظتوں سے پاک زندگی دیتا ہے جو بندہ عمل کرتا ہے. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پچھلے گناہ پہ شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرتا ہوں. انسان ہے، وعدے کے باوجود بھی کہیں غلطی کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن وہ ساری رات روتا رہا، ہر مسجد سے چیخنے کی آواز آئی، اس نے ساری رات مسجد میں رو کے گزاری، لیکن جھوٹ چھوڑنے کا اس کا ارادہ ہی کوئی نہیں. وہ تو کہہ رہا ہے 3 دن کا رمضان رہ گیا ہے، پھر میں نے دیکھ نہیں لینا تمہیں. فساد چھوڑنے کا اس کا پروگرام ہی کوئی نہیں. وہ تو میاں طے شدہ بات ہے کہ سویرے وہ دکان پہ جائے گا اور صبح جو بیسن بیچے گا نا سموسے اور پکوڑے کے لیے، اس میں بھی ملاوٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. تو یہ ساری رات توبہ توبہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ کھل کے ساری رات اس نے توبہ توبہ کی. یہ شب قدر کی رات ہے، توبہ اور استغفار کریں لیکن بدلنے کے ارادے سے، چھوڑنے کے ارادے سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب ذی الحج کی آخری رات ہوتی تو فرماتے صبح سال بدل رہا ہے تو ہمیں بھی بدل جانا چاہیے. لوگ پوچھتے حضور کیا بدلیں؟ فرمایا جو 1 سپارہ پڑھتا تھا 2 کر دے، اور فرمایا جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتا تھا وہ باتیں کم کر دے. آج نہ کچھ بدلنے کا پروگرام بنائیں، اپنے رب کریم کے ساتھ دل ہی دل میں وعدے کریں کہ کچھ عادتیں ہم چھوڑیں گے. یہ غلط بات ہے کہ عادتیں چھوٹا نہیں کرتی. حضور عادتیں ہی تو بدلنے آئے ہیں دنیا میں، عادتیں بدل جایا کرتی. اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، پھر خدا کے رزلٹ کا انتظار کریں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح کے فیصلے فرماتا ہے. آپ ارادہ کریں، آپ پروگرام بنائیں، آپ ذہن اپنا بنائیں کہ میں نے نا اب کچھ بدل جانا ہے، اب میں نے اندر کچھ اپنے تبدیلی پیدا کرنی ہے. نکل آئیں. میں شب برات کی محفل کے بڑے پوسٹر نہیں بنواتا، شب قدر کے بھی نہیں بنواتا. اگر کبھی بنتے ہیں تو دوست کوئی بنا کے لگا دیتا ہے. بڑا مختصر سا پیغام، وہ بھی شاید آج. کیوں بلا؟ میں دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کو تنہائی میں شب قدر میں مزہ آتا ہے نا اللہ اللہ کرنے کا، وہ تنہائی میں کرے. لیکن زیادہ تر لوگ کر نہیں پاتے، اس لیے ہم محفل کو سجاتے ہیں. اس میں کوئی ایسا مقصد نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں. خدا را کچھ تھوڑا سا اخلاص، للہیت پیدا کریں طبیعت میں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے، اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے. اور یہ رات کب ہوتی ہے؟ صحیح حدیث میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. گویا یہ جو 5 طاق راتیں ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو. اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. آسمان دنیا پر، زمین پر فرشتے اترتے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام انہیں لے کر کے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو، جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں. اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں. دیکھیے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہو اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں. ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا، فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں گے. اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے نا مجھے کچھ دیکھ رہا ہے، تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے. تو اگر یہ ذہن ہو ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، تو پھر کچھ زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے، زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے، وہ کھو جائے. ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں، ہمارے اندر کچھ
پریشانیاں بھی ہیں، ہماری بیماریاں بھی ہیں، ہم لاغر بھی ہیں، ضعف بھی آ جاتا ہے، تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے، لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں، 5 تو طاق راتیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نا، تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، خود بھی رات کو اٹھتے تھے، ہمیں بھی جگاتے تھے، کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے، تو جاگنے کے دن ہیں۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ یہ رب کے بندوں کی شان ہے۔ اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں کہ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو تے یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ تو یہ وقت ہے خاص، اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور ہر کام کے لیے، ہر امر خیر کے لیے آتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا، تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہوں رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہوں، وہ آرام میں ہوں۔ تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے، اور اگر پیالہ ہی سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی۔ تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے، تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات، شیطان تو ویسے ہی قید ہے، اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا۔ یہ طاق راتیں اتنی حسین ہے کہ تھوڑی سی بندہ ہمت کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، اسے سکون ملتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ خوب بیداری کا مظاہرہ کریں طاق راتوں میں۔ میں نے رمضان سے پہلے مشورہ دیا تھا کپڑے وقت پہ خرید لو عید کے، اور وقت پہ سلا لو، اور وقت پہ چیزیں لے لو۔ یہ جو خاص دن ہیں عبادت کے، یہ لوگوں کے بازاروں میں گزر جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر وقت ہمارا خریداری میں اور شاپنگ میں اور ایسے مہمل کاموں میں صرف ہو جاتا ہے کہ جن کی وجہ سے یہ خاص چیزیں جو ہمیں میسر آنی تھی ان سے ہم کئی دفعہ رہ جاتے ہیں۔ تو اس رات کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کے رب کی عبادت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو کیا پڑھوں؟ تو فرمایا عائشہ تم یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو درگزر کرنے والا، تحب العفو، اور تو درگزر کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، ہم سے بھی درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یعنی اس رات اللہ سے درگزر کا سوال کریں۔ جو لوگوں کے سامنے اپنی خطائیں ہوتی ہیں وہ تو ویسے بیچارے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، جن کے پیش نظر اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں صاف ستھرا ہو کر، وہ تو ویسے ہی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو خاص چانس ملا ہے معافی مانگنے کا، تو بالکل سستی کا مظاہرہ نہ کریں، بالخصوص وہ لوگ جو اعتکاف میں موجود ہیں۔ نیند تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے، آپ دوپہر کو بھی ذرا چپ کر کے لائٹ آف کریں تو یہ آ ہی جاتی ہے۔ آپ سر شام بھی تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد اگر کمر سیدھی کرنے کو بھی لیٹ جائیں تو نیند تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے۔ لیکن یہ سنہری قسم کے ایام ہیں، سختی نہیں، پابندی نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس قیمتی دن ہے رمضان کے، ایک عمل کا ثواب 70 کے برابر ہے۔ تو جس طرح انسان کے پاس کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے آئے تو اس نے جانا ہو تو لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ دیہاتوں میں نا غریب گھروں میں استری نہیں ہوتی تھی، ہر گھر میں نہیں ہوتی تھی، تو کسی پڑوس سے استری لے کے آتے تھے تو بوڑھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ زیادہ کپڑے استری کر لو، استری واپس کرنی ہے۔ جس چیز کو واپس کرنا ہو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ہو، اس سے زیادہ لوگ نفع لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو تھوڑے دن باقی رہ گئے، طاق راتیں تھوڑی رہ گئیں، زیادہ نفع لینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سال جب فرشتے لیلۃ القدر پہ آئیں تو وہ امت مسلمہ کے لیے ایسا رحمت کا پیغام لے کے آئیں کہ دین پھر سے غالب ہو جائے، اسلام پوری دنیا کے اندر اپنے غلبے کے ساتھ سامنے آ جائے،
کفر کا، ظلم کا، زیادتی کا، جبر کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ آنے والا وقت بہتر گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔